رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کریں، فرمایا جس بندے کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، جس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، اللہ اسے صابر بھی لکھوا دیتا ہے، اللہ اسے شاکر بھی لکھوا دیتا ہے۔ جس کے اندر دو چیزیں آ جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو اسے صابر بھی لکھ دو، اسے شاکر بھی لکھ دو۔ صابر کا مطلب کیا؟ صبر کرنے والا۔ شاکر کا مطلب شکر کرنے والا۔ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا دونوں جنتی ہیں، تو فرمایا جس کے اندر دو چیزیں آ جائیں اللہ اسے خود لکھواتا ہے کہ اسے صابر بھی لکھ دو اور اسے شاکر بھی لکھ دو۔ جب لکھا گیا تو جنتی بھی ہے انشاءاللہ، صابر اور شاکر تو جنتی ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ اب وہ دو صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں جو شخص اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو فرمایا یہ صابر بھی ہے، یہ شاکر بھی ہے۔ دنیا کے معاملے میں نیچے نظر رکھے، نچلے والے پہ نظر رکھے، اپنے سے نچلے پہ، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھے تو یہ صابر بھی ہے اور یہ شاکر بھی ہے۔ مثلا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، دنیا کے لیے سواری ہے، تو مجھے گاڑی والے پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، مجھے سائیکل والے پہ نظر رکھنی چاہیے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو سائیکل ہے۔ ایک سفر جو میں آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں یہ 1.5 گھنٹے میں کرتا ہے۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو نعمت میرے پاس ہے میں اس پہ شکر کروں گا، اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو جو نعمت میرے پاس ہے اس کی میں ناشکری کروں گا۔ ہے موٹر سائیکل، گاڑی والے کو دیکھ کے حسرتیں کروں تو جو سواری میرے پاس ہے گویا اس کی میں نے ناشکری کی ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، تمہارے پاس گھر ہے، چھت ہے، بے شک کچا مکان ہے، اس کو نہ دیکھو جو محلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوٹھیوں میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اسے دیکھو جس کے پاس چھت بھی نہیں، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ تمہیں اپنے مکان کی قدر ہو جائے گی کہ میرے پاس اپنا تو ہے، وہ تو دوسروں کو کرایہ دیتا ہے، دوسروں کی باتیں سنتا ہے، دوسروں کے تانے سنتا ہے، دوسرے اس کے دروازے پر آتے ہیں کہ لیٹ ہونے کے تانے مارتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اسے ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں تو گھر میں ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی کرایہ نہیں مانگتا، کوئی دروازے پہ دستک نہیں دیتا کہ بھئی 10 تاریخ ہو گئی، 15 تاریخ ہو گئی یا 20 تاریخ ہو گئی، اپنے گھر میں تو ہوں۔ جب یہ سوچے گا تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کیسی خوبصورت بات میرے محبوب نے فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے پہ نظر رکھو، اللہ تمہیں بلند بھی کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب نیچے والے کو دیکھو گے تو نیچے ہی ہوتے جاؤ گے، جب شکر کی کیفیت بڑھے گی تو اللہ تمہیں بڑھائے گا، اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ اور اگر تمہاری زبان پہ ناشکریاں ہیں اونچے لوگوں کو دیکھ کر تو جہاں ہو اللہ اس سے بھی گرائے گا۔ اور دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے اچھے انسان کو دیکھو۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بے نمازی کو نہ دیکھوں کہ میں یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا اپنے سے اوپر والے اس کو دیکھ جو تہجد بھی پڑھتا ہے، تیرے اندر اور شوق پیدا ہوگا، تیرے اندر اور جذبہ بڑھے گا کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں اس کی بھی کوشش کروں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر بھی کرتا ہے، یہ تسبیحات بھی کرتا ہے، یہ صدقہ بھی کرتا ہے، یہ خیرات بھی کرتا ہے، یہ بھلائی کے کام بھی کرتا ہے۔ فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پہ نظر رکھو، دین میں ترقی بھی ہوگی، اعمال میں ترقی بھی ہوگی، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، ایک طرف یہ حدیث ہے دنیا کے معاملے میں کہاں دیکھنا ہے؟ نیچے، دین کے معاملے میں کہاں دیکھنا ہے؟ ہم الٹ چل رہے ہیں، دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے بھی نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔
اس سے جو اعمال ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی نہیں کرتا، میں تو یہ تو کرتا ہی ہوں، بس مطلب اسی پہ ٹکا رہوں گا، بس اتنا تو کر۔ بھئی اتنا نہیں، تجھ سے زیادہ دوسرا اور بھی تو کر رہا ہے، اس کا مطلب تو آگے بڑھ سکتا ہے، آگے نکل سکتا ہے، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ دو صفات فرمایا، اس سے انسان کیا بن جائے گا؟ صابر اور، بولو، اس سے انسان کیا بنے گا؟ صابر اور شاکر۔ بننا چاہتے ہو سارے؟ اللہ ہمیں بنائے کہ ہم دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھ کے ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھیں، اور جو ہمارے پاس ہے اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔